ہم ایک ملک میں گئے، وہاں ایک صاحب کہنے لگے، حضرت کیا آپ قبر کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے؟ ہم نے کہا دکھائیے۔ پھر وہ کہنے لگے، حضرت آپ 3 گھنٹے فارغ کریں اور میں آپ کو لے جا کر یہ سب منظر آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ مجھے اور زیادہ حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کل چلیں گے۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر صاحب وقت پر ہی آ گئی اور ہمیں ایک میوزیم عجائب گھر میں لے گئی۔ اس عجائب گھر کے اندر ان کافروں نے حنوط شدہ لاشیں رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس عجائب گھر میں شیشے کی کمرے بنائی ہوئی تھی۔ جب پہلے کمرے میں گئے تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، جب انسان مرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل جنید رائٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتے رہے، اور اس ویڈیو کو اپنی بھائی اور بہنوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ جب ہم اندر گئے تو ہمیں ایک لاش نظر آئی جس پر انہوں نے کیمیکل لگا کر اسے ہر چیز سے بچایا ہوا تھا۔ اس کو حنوط شدہ لاش کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب کوئی بندہ مرتا ہے تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو کیمیکل لگا کر یہاں رکھ دیا ہے۔ ہم اس لاش کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں لے گیا، وہاں ایک پلیٹ پر لکھا ہوا تھا یہ آدمی مرا۔ ہم نے اسے قبر میں ڈالا اور چند دنوں کے بعد ہم نے قبر کو کھولا اور جس حالت میں اس کے لاش کو پایا، ہم نے اسی حالت میں اس پر کیمیکل چھڑک کر یہاں رکھ دیا۔ ہم نے جب اس بندے کو دیکھا تو اس کا باقی سارا جسم تو ٹھیک تھا، مگر اس کی دونوں آنکھوں کی ڈیلی ڈلک کر اس کے رخساروں پر آ چکی تھی اور ان میں کیڑی پڑ چکی تھی۔ معلوم ہوا کہ قبر کے اندر بندے کے جسم میں جو سب سے پہلی تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کی ڈیلی ڈلک کر رخساروں پر آ جاتی ہے اور ان میں کیڑی پڑ جاتی ہے۔ جن آنکھوں سے غیر اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا ان پر سب سے پہلے کیڑی چمٹتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے تیری آنکھیں قابو میں نہیں تھی، تو غیر اللہ کو چاہتوں اور محبتوں سے دیکھتا تھا، مگر یہ حق تیرے پروردگار کا تھا، لیکن تجھے غیر محرموں کے چہرے اچھے لگتے تھے۔ اس کے بعد ہم تیسرے کمرے میں گئے۔ اس کمرے میں پڑی ہوئی لاش کی آنکھوں کے ڈیلوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا، مگر اب اس کے ہونٹوں کو بھی کیڑی کھا چکی تھی، صرف دانتوں کی بتی سی نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ باقی لاش ٹھیک تھی۔ تو دوسری تبدیلی یہ آئی تھی کہ اس کے منہ میں کیڑی پڑ گئی اور کیڑوں نے اس کے ہونٹوں کو کھا لیا، جس کی وجہ سے دور سے اس کے دانت نظر آ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ جس زبان سے انسان اللہ کی شکر کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ غلط محبت بری باتیں کرتا ہے، اس زبان کو کیڑی کہا جاتی ہے۔ پھر ہم چوتھے کمرے میں گئے۔ ہم نے وہاں پر بھی دیکھا کہ آنکھوں سے ڈیلی نکلی ہوئی تھی اور ان کو کیڑوں نے کھا لیا تھا اور زبان کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس کا پیٹ پیالے کی طرف بنا پڑا ہے اور اس پیالے کے اندر کیڑی پڑی ہوئی ہے۔ جس پیٹ میں حرام ڈالتا تھا اب اس میں کیڑی پڑ چکی تھی اور اسی کھا رہی تھی۔ پھر اگلے کمرے میں دیکھا کہ کیڑوں نے پھیلنا شروع کر دیا۔ بالآخر ایک ایسے کمرے میں گئی جہاں کیڑوں نے جسم کا پورا گوشت کھا لیا تھا، فقط ہڈیاں موجود تھی۔ پھر اگلے کمروں میں ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کی حالت کا مشاہدہ کیا، اور جب ہم آخری کمرے میں پہنچے تو وہاں لکھا ہوا تھا، جب ہم نے اس قبر کو کھودا تو فقط ریڑھ کی ہڈی کا اتنا سا حصہ باقی تھا، باقی سب ہڈیوں کو بھی مٹی نے کھا لیا تھا۔ یہ سب معاملات انسان کو قبر کے اندر پیش آتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، اور اس ملک کے کافروں نے قبر میں جو تبدیلی دیکھی اسے حنوط شدہ لاشوں کی صورت میں لوگوں کے لیے نمائش بنایا ہوا تھا، مگر وہ کون سے لاشیں ہوتی ہیں جن کو مٹی اور کیڑی کھاتی ہے؟ یہ ان لوگوں کے لاشیں ہوتی ہیں جو گناہ کرتے ہیں، چونکہ ان کے اندر گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے مٹی اور کیڑے ان کے لاشوں کو کھاتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں،
چونکہ انہوں نے اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کیا ہوا ہوتا، اس لیے ان کی لاشیں قبروں میں محفوظ رہتے ہیں۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنی بھائی اور بہنوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔